یہ دنیا کی زندگی تو بے وفا ہے. اگر تجھے یقین نہیں آتا کہ یہ دنیا کی زندگی کیسے بے وفا ہے، اگر کسی گھر کے اندر کوئی بندہ مر جائے، کوئی بندہ فوت ہو جائے، اس کا اعلان ہو جائے، تیرا ہمسایہ فوت ہو جائے، تیرا رشتہ دار فوت ہو جائے، جا کر اس کے گھر جا کے پتہ کر لینا، جا کے قریب کھڑا ہو جانا. آج تو ایسا زمانہ آ گیا ہے، اللہ کی قسم آنکھوں سے دیکھا ہے، باپ فوت ہوا، ایک بیٹا کہتا ہے انگوٹھے میں لگوا لو، جائیداد میں اپنے نام کرا لو. دوسرا بھائی کہتا ہے اس کے انگوٹھے میں لگوا لو، یہ جائیداد میں اپنے نام کرا لو. مرے ہوئے باپ کے انگوٹھے لگوائے جا رہے ہیں. مرے ہوئے باپ کا بھی حیا نہیں آ رہا، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اتنے دماغ کے اوپر بے حیائی چھا چکی ہے. اللہ اکبر. کئی جگہ تو ایسے بھی دیکھا ہے، باپ کا جنازہ رکھا ہے، باپ کی ابھی میت رکھی ہے، بیٹے لڑ رہے ہیں. ایک کہتا ہے یہ دکان میری ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ دکان میری ہے. ایک کہتا ہے یہ مکان میرا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ مکان میرا ہے. وہ اتنی پاگل ہو چکی ہیں، آج کی دنیا اتنی بے وقوف ہو چکی ہے. اللہ نے کہہ دیا یہ دنیا دھوکہ ہے. ان کو پتہ نہیں ہے میں یہ جو جھوٹی انگوٹھے لگوا رہا ہوں، یہ جو میں اس جائیداد کے اوپر لڑائی اور جھگڑا کر رہا ہوں، یہ جو مرنے والا تھا کل تک یہی اس کا مالک تھا، کل تک یہی اس کا ملک تھا، کل تک یہی ہر چیز کا مالک تھا. آج وہ مالک نہیں رہا، میں اس کے اوپر لڑ رہا ہوں، کل کو میں بھی مالک نہیں رہوں گا. لیکن پھر بھی خیال نہیں ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا دھوکہ ہے، دنیا کی زندگی دھوکہ ہے. میں عرض کر رہا تھا تیرا ہمسایہ فوت ہو جائے، جا کے کھڑے ہو جانا. پہلے تو یہ حالات آئیں گے، یہ حالات اگر چھپ گئے، اگر یہ حالات بھی نہ آئے، اگر بڑا آدمی بھی ہے تو دیکھ لینا سگا بیٹا اس کو غسل دے نہیں دے گا، سگا بیٹا اس کے قریب نہیں جائے گا. اگر کوئی عورت فوت ہو گئی ہے، سگی بیٹی اس کے قریب نہیں جائے گی، سگی بیٹی اس کو غسل دینے کے لیے نہیں جائے گی. کیا کہتے ہیں جی ڈر لگتا ہے. کس سے ڈر لگتا ہے جی؟ میت سے ڈر لگتا ہے. ساری زندگی اسی نے اس کو پالا، ساری زندگی اسی کی گود میں کھیلا، ساری زندگی اس نے اس کے نخرے اٹھائے. آج کہتے ہیں جی اس سے ڈر لگتا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائی میں آپ سے ایک درخواست کر کے جاؤں گا، کم از کم اپنی اولاد کی اتنی تربیت ضرور کر کے جانا کہ تیری اولاد تیری نماز جنازہ پڑھ سکے، تیری اولاد تجھے غسل دے سکے. تجھے نہیں پتا اگر گناہگار آدمی ہو، تجھے نہیں پتا اگر اللہ کا نافرمان ہو، اگر اللہ کا باغی ہو، چاہے وقت کا بادشاہ بھی کیوں نہیں ہے، چاہے وقت کا وزیر اعظم بھی کیوں نہیں ہے، چاہے وقت کی اس کی بڑی کرسی بھی کیوں نہیں ہے، چاہے وہ بڑے عہدے پر بھی کیوں نہیں ہے، چاہے وہ دنیا کا امیر کبیر آدمی بھی کیوں نہیں ہے، چاہے اپنے قوم کے فیصلے کرنے والا بھی کیوں نہیں ہے. ارے اتنا بڑا فیصل، اس کا اتنا روب اور دبدبا تھا کہ وہ جانور کو بھی دیکھتا تو جانور بھی صحیح ہو جاتا. اگر وہ اس کے اپنے بیٹے کو دیکھتا، بیٹا بھی ساکت ہو کے کھڑا ہو جاتا. بیٹی تو اس کے سامنے نہیں آتی تھی. آج اگر اللہ کا نافرمان ہے تو اس کو فرشتے نے وہ تھپڑ مارا، اس کو فرشتے نے اس کا وہ اثر کیا موت کے وقت کہ اس کی پوٹی بھی اس کا پیشاب بھی اس کے کپڑوں کے اندر نکل گیا. ارے تجھے پتہ ہے کہ جو بندہ غسل دیتا ہے، غسل دینے والا سب سے پہلے اس کا پیشاب صاف کرتا ہے، سب سے پہلے میت کا پیشاب صاف کیا جاتا ہے. ایمانداری سے بتا، جب تیرا سگا بیٹا تیرا پیشاب دھونے کے لیے تیار نہیں ہے، جب تیری سگی بیٹی تیرا استنجا کرانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو بتا باہر کا مولوی صاحب آ کر، کوئی باہر کا غسل دینے والا آ کر وہ تیری کیا صفائی کرے گا، وہ تیرا کیا استنجا کرائے گا، وہ تیری کیا خیر خواہی کرے گا. ارے اپنی اولاد کو اتنا تو سکھا جا، کم از کم وہ تجھے رخصت تو اچھے طریقے سے کرے. اسی لیے میرے بھائی یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے. اللہ سے تعلق جوڑ، اللہ سے تعلق بنا. اللہ کی قسم اللہ ہی ہے جو آج انسان کے حق کے اندر ہے، اللہ ہی ہے. اللہ سے تعلق ہے تو بچ جائے گا، اللہ سے تعلق ہے تو تیری دنیا بھی اچھی ہے، اللہ سے تعلق ہے
تیری آخرت بھی اچھی ہوگی، اللہ سے تعلق ہے تیری قبر بھی اچھی ہوگی، اللہ سے تعلق ہے تیری آگے کہ میدان محشر کے اندر بھی تیرے لیے آسانیاں ہوں گی، اللہ سے تعلق ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے تو جنت کے مزے اڑائے گا۔ اگر تیرا اللہ سے تعلق نہیں ہے، معاف کرنا تو نے اولاد کی بھی تربیت نہیں کی تو تیرے پیچھے فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو دیکھ اپنے ہمسائے کے پاس کھڑا ہو جا، کپڑے اتارے جاتے ہیں، جو جن کپڑوں کے اندر تجھے موت آئی ہے تیرا سگا بیٹا وہ کپڑے پہننے کے لیے تیار نہیں ہے، جس بستر کے اوپر تجھے موت آئی ہے تیری بیوی جس کے اوپر تو اپنی ہر چیز نچھاور کرتا تھا آج وہ اس بستر کے اوپر سونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کسی میری ماں اور بہن کو جس بستر کے اوپر موت آ گئی ہے تیری بیٹی اس بستر کے اوپر سونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تجھے پتہ ہے کہ جب تجھے غسل دیا جاتا ہے ابھی جنازہ نہیں اٹھتا، تیرے پہنے ہوئے کپڑے تیری سگی بیٹی اٹھا کر ڈسٹ بین کے اندر پھینک دیتی ہے۔ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، یہ دنیا بڑی دھوکہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ تو میں عرض کر رہا تھا جس صابن کے ساتھ تجھے غسل دیا جاتا ہے وہ صابن تیرے گھر والے استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تیری چارپائی کوئی استعمال کرنے کو تیار نہیں ہے، تیرے بستر جس کے اوپر تجھے موت آئی وہ بستر کوئی استعمال کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تجھے کس چیز کے اوپر گھمنڈ ہے، تجھے کس چیز کے اوپر غرور ہے، تو کس چیز کے اوپر اتراتا ہے؟ اللہ کی قسم اللہ نے واضح فرما دیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے۔ ارے آگے چل، جب جنازہ اٹھ جاتا ہے آ کر پیچھے جنازہ پڑھنے کے لیے تیرے رشتہ دار کھڑے ہوتے ہیں، تیرا بیٹا کھڑا ہوتا ہے، تیرا بھائی کھڑا ہوتا ہے، تیرا پھوپھا تایا کا لڑکا کھڑا ہوتا ہے، تیرا کزن کھڑا ہوتا ہے، تیرا سب سے جگری یار کھڑا ہوتا ہے، تیرا ہمسایہ تیرے جنازے کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ اس کو اگر جنازے کی دعا نہیں آتی وہ دھوکہ دے کے کھڑا ہے۔ اور میں یہ دعویٰ کر کے کہتا ہوں آج مولانا 80% لوگوں کو نماز جنازہ کی دعائیں نہیں آتی، وہ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، میت کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے۔ تجھے تو اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعا تیرے بیٹے کو نہیں آتی، تیرا بیٹا تجھے یہ دعا دے کر رخصت نہیں کرتا۔ کس اولاد کے لیے تو نے حرام کمایا، کس اولاد کے لیے تو نے حرام کھایا، کس اولاد کے لیے تو نے جھوٹ بولا، کس اولاد کے لیے تو نے لوگوں پر ظلم کیا، کس اولاد کے لیے تو نے اللہ کو ناراض کیا، کس اولاد کے لیے تو نے لوگوں پر ظلم و ستم کیے، کس اولاد کے لیے تو نے لوگوں کی جائیدادوں پر قبضے کیے، کس اولاد کے لیے تو نے لوگوں کے مکانوں کو ہڑپ دیا، کس اولاد کے لیے تو نے حرام کمایا، حرام کھایا۔ آج وہ تیری اولاد تیرے جنازے کے پیچھے کھڑے ہو کر تجھے دعا کے دو الفاظ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جنازہ اٹھ جاتا ہے اکثر لوگ تو وہیں سے چلے جاتے ہیں۔ آج افراتفری کا زمانہ ہے، کہتے ہیں جی ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہم نماز جنازہ کے لیے قبرستان چلے جائیں، ہمارے پاس اتنی وقت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس بالکل وقت نہیں ہے کہ ہم قبرستان میں چلے جائیں۔ جو لوگ قبرستان میں جاتے ہیں اللہ اکبر، یقین کرو حضرت پیر صاحب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اپنا سگا بیٹا سیٹ پہ بیٹھ کر چرس کی سگریٹ پی رہا ہوتا ہے۔ کس دھوکے میں پڑا ہے؟ تیری اولاد قبرستان میں بیٹھ کے اس کو تیرا کوئی ہوش نہیں ہے، تو جس کے لیے حرام کمایا، تو نے جس کے لیے حرام کھایا، قبرستان کے اندر بیٹھ کر کھل کھلا کے ہنس رہے ہوتے ہیں، قبرستان کے کونے میں بیٹھ کر وہ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، ان کو احساس تک نہیں ہوتا۔
ابھی قبرستان کے اوپر تیری قبر ابھی پوری بنی نہیں ہوتی، ابھی تیری قبر کے اوپر مٹی نہیں پڑی ہوتی، تیرا وہی بیٹا گھر فون کر کے کہہ رہا ہوتا ہے ہاں جی کھانا ہو گیا تیار، ہاں جی چاول بن گئے، ہاں جی عورتوں کو کھلا دو، وہ صبح سے بیٹھی ہیں اللہ اکبر، وہ بھی کہتی ہیں ہاں جی ٹھیک ہے اللہ اکبر، وہ پھپھو، وہ تیری قریبی رشتہ دار، وہ تیری قریبی عزیزہ، وہ تیری بہن جو تیری میت کے اوپر کہہ رہی ہوتی ہے ہائے ہائے یہ کہاں چلا گیا، ہے اس جگہ میں مر جاتی، تجھے پتا ہے جب اس کے سامنے چاول رکھے جاتے ہیں وہ کہتی ہے تجھے پتا نہیں مجھے شوگر ہے، میں شوگر کی مریض ہوں، میں چاول نہیں کھاتی، مجھے ہوٹل سے روٹی منگا کے دو۔ ابھی قبرستان کے اندر ہوتے ہیں اعلان ہو جاتا ہے جی مہمان رکنا، مہمان کھانا کھا کے جانا، سب کو کھانے کی فکر ہوتی ہے، تیری کسی کو بھی فکر نہیں ہوتی۔ آپ سب بیٹھے ہیں جو بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں جن کے والدین زندہ نہیں ہیں، جن کے والدین حیات نہیں ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں بتاؤ کتنے دنوں کے بعد اپنے والدین کی قبر کے اوپر چکر لگا کے آتے ہو؟ شاید سال کے اندر کوئی ایک آدھ مرتبہ۔ یہی تیرے اور میرے ساتھ ہونا ہے، یہی تیری اور میری مرنے کے بعد ہونا ہے، یہی کچھ زندگی ہے۔ اسی لیے میرے بھائی جو کچھ کرنا ہے اپنے لیے کر کے جا۔ ارے تیری اولاد تیرے لیے فاتحہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تیری اولاد تیرے لیے دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں اگر تیرے پیچھے کسی نے دعا کرنی ہے، وہ مسجد کے امام صاحب آ کے کہتے ہیں یار ہمارا ہمسایہ تھا اس کے لیے فاتحہ پڑھ لو، اس کے لیے سورۃ اخلاص پڑھ لو، اس کے لیے دعا کر دو، یہی تیرے قریب کے جو علماء کرام ہیں یہی تیرے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ اگر کم سے کم تجھے کسی کے ساتھ وفا کرنی ہے انہی علماء کے ساتھ وفا کر کے جا، انہی علماء کی خدمت کر کے جا، انہی علماء کے ساتھ تعلق بنا کے جا، انہی علماء کو درخواست کر کے جا حضرت اگر میں مر جاؤں کم از کم میرے لیے دعائیں مغفرت کر دینا۔ ہاں وہ بندہ ضرور خوش نصیب ہے جس نے اپنی اولاد کو دین کا علم پڑھا دیا، جس نے اپنی اولاد کو عالم بنا دیا، جس نے اپنی اولاد کو قرآن کا حافظ بنا دیا، جس نے اپنی اولاد کو قرآن کا قاری بنا دیا۔ اللہ کی قسم وہ بندہ خوش نصیب ہے۔ ویسے تو اللہ نے فرمایا جس نے اپنی اولاد کو قرآن کا حافظ بنایا اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، لیکن جو دیندار ہوتا ہے، جو لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے، وہ لازمی اپنی والدین کے لیے بھی روزانہ دعائیں مغفرت اللہ کی دربار میں کرتا ہے۔ حضرت پیر صاحب میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، یہ نہیں ہے کہ آج مجھے یہ عزت ملی ہے، آج اگر میں سٹیج پہ بیٹھا ہوں، آج میں خطیب پاکستان ہوں تو یہ ہمارے والدین کی دعائیں ہیں، ہمارے اساتذہ کی محنت ہے۔ تہجد کے وقت اٹھ کے ہماری والدین جو ہمارے لیے دعائیں کرتی تھی اللہ کی قسم یہ اس کا نتیجہ ہے۔ 3 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ان کو وفات پائے ہوئے، الحمدللہ اس دن سے لے کر آج تک ایک دن کا ناغہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے اپنی والدہ کے لیے 200 مرتبہ سورہ اخلاص نہ پڑھی ہو۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ صبح تہجد کے وقت یا صبح کی نماز کے بعد جب بھی میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے میں نے اپنی والدہ کا نام لے کر نہ کہا ہو اللہ میری والدہ کی بخشش کرنا، اللہ میری والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ ہاں میرے بھائی اگر تیری اولاد نیک ہے تو ہر نماز میں بھی وہ پڑھے گی رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اللہ میرے والدین کو بخش دے۔ اگر تیری اولاد نافرمان نکلی، اگر تیری اولاد بھی اللہ کی باغی نکلی، اگر تیری اولاد بھی گناہگار نکلی تو یاد کرنا، یاد رکھنا جو تو نے حرام کمایا ہے اس حرام کی کمائی سے شراب وہ پیئیں گے، قبر میں جوتے تجھے پڑیں گے، اس حرام کی کمائی سے زنا وہ کریں گے، قبر میں جوتے تجھے پڑیں گے، اس حرام کی کمائی سے گناہ وہ کریں گے، قبر میں جوتے تجھے پڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے بھائی اپنی اولاد کے اوپر تربیت کی کوشش کر،
یہ دنیا، یہ چیزیں، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ پیسہ، یہ مال، یہ دولت اگر نصیب میں ہے تو مل جائے گا۔ اگر نصیب میں اللہ نے تیری اولاد کے لکھا ہے اللہ انہیں ضرور دے گا، اگر اس کے نصیب میں نہیں ہے، تیرے مرنے کی دیر ہے، میں تجھے ایسے لوگ دکھاتا ہوں جو کروڑوں روپے چھوڑ کے گئے، 1 سال کے بعد اس کی اولاد در در کی بھیک مانگ رہی تھی۔ لیکن اگر تو نے اپنی اولاد کی تربیت نہ کی، اگر تو نے اپنی اولاد کا خیال اس دین کے لحاظ سے نہ کیا، تو پھر یاد رکھ لوگ تیرے مرنے کے بعد بھی تیری اولاد سے جب تنگ آئیں گے سب سے پہلے تجھے گالی دیں گے۔ اپنی اولاد کی ضرور تربیت کر کے جانا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی اور والد، میں نوجوانوں سے بھی درخواست کروں گا، آج بھائی فرحان صاحب کی والدہ چلی گئی، یہ اپنی اماں سے محبت کی دلیل ہے کہ پہلے بھی ہمیں بلایا، آج پھر بلایا، ان کے ایصال ثواب کے لیے مل بیٹھ کر ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو، اپنی اولاد کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں، اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھایا کرو، اپنے ماں باپ کو خوش کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے حضرت بڑے عجیب واقعات لکھے ہیں۔ فرمایا ایک بندہ اپنی والدہ کا نافرمان تھا، وہ فوت ہو گیا، جب اس کو دفن کرنے کے لیے گئے، اس کو قبر کے اندر دفن کیا، قبر پھٹی اور اس کی لاش باہر آئی پڑی تھی۔ دوسری جگہ قبر بنائی، پھر یہی ہوا، قبر پھٹی لاش باہر۔ اللہ اکبر۔ کسی اللہ والے کے پاس گئے، اللہ والے نے فرمایا مجھے لگتا ہے اگر اس کی اماں زندہ ہے تو اس کی اماں اس سے ناراض ہے، جا کر اس کی اماں کو بولو اپنے بیٹے سے راضی ہو اور اپنے بیٹے کو معاف کر کے اس کے لیے دعائیں مغفرت کر دے، اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے۔ یہی ہوا، اماں زندہ تھی، اماں کے پاس چلے گئے، اماں اپنے بیٹے سے ناراض ہے، فرمایا ہاں میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں، فرمایا اماں اسے قبر جگہ نہیں دے رہی، تو اسے معاف کر دے۔ ماں نے کہا جا میں نے معاف کیا، اس کے لیے دعا کی، دوبارہ جا کر قبر بنائی تو اس کو قبر نے جگہ دے دی۔ اگر تو متقی ہے، اگر تو پرہیزگار ہے، اگر تو عالم ہے، اگر تو مفتی ہے، اگر تو محدث ہے، اگر تیری اماں تو اس سے ناراض ہے، اللہ کی قسم اللہ تیرا سارا تقوی، اللہ تیری تہجدیں، اللہ تیری عبادتیں، اللہ تیرے سارے اعمال اٹھا کر تیرے منہ کے اوپر مار کر گھسیٹ کر فرشتے تجھے جہنم میں ڈال دیں گے۔ کبھی بھی ماں باپ کا دل نہ دکھانا۔ اسی امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بڑے عجیب واقعات لکھے ہیں۔ ایک اور واقعہ لکھا ہے، فرمایا ایک آدمی فوت ہوا، اس کے مرنے کے بعد اللہ اکبر، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اور واقعہ لکھا، فرمایا ایک آدمی بڑا اللہ والا، بڑا نیک آدمی، بڑا مستجاب الدعوات تھا، بڑا نیک آدمی تھا، بڑا اچھا انسان تھا، اللہ نے اس کی دعا سے اثر ختم کر دیا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تھی، اس کی عبادت کے اندر اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ اللہ اکبر۔ کسی نے اس کو کہا، اس نے کسی بڑے اللہ والے سے جا کے پوچھا، کہا حضرت کیا بات ہے، میں کیا کروں؟ اللہ والے نے فرمایا تیرا تقوی اپنی جگہ، تیری تہجد اپنی جگہ، تیری تسبیحات اپنی جگہ، تیرے ذکر اذکار اپنی جگہ، لیکن مجھے لگتا ہے تیری اماں تو اس سے ناراض ہے، اللہ نے یہ دعا کی جو قبولیت کی طاقت ہے تو اس سے چھین لی ہے، جا کر اپنی اماں سے معافی مانگ۔ اور گیا اپنی اماں کو، کوئی اس نے بات کہہ دی تھی، لا علمی کے اندر کہہ دی تھی، اس کی اماں سے جا کر اس نے معافی مانگی، جب اماں سے اس نے معافی مانگی تو اللہ رب العالمین نے اس کی دعائیں قبول کرنا شروع کر دی۔ میرے بھائی ماں باپ کا دل نہ دکھانا، تمہیں نہیں پتا۔ فرمایا ایک واقعہ لکھا ہے، ایران کا ایک آدمی عبد الرحمن بن شیران اس کا نام ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بیت اللہ شریف میں حج کر کے، حج کے ایام سے فارغ ہو کر اگلے دن گھر جانے والے تھے، واپسی کا ارادہ تھا تو انہوں نے فرمایا، دیکھا صبح تہجد کا وقت ہے، 2 فرشتے آئے، فرشتوں نے ایک نے دوسرے سے کہا
اس سال کتنے لوگ حج کرنے کے لیے آئے؟ دوسرے نے کہا 4 لاکھ آدمیوں نے حج کیا۔ کہا اللہ نے قبول کتنوں کا کیا؟ کہا اللہ نے سب کا حج قبول کیا، لیکن ایک بدبخت آدمی ایسا ہے اللہ نے اس کا حج قبول نہیں کیا۔ کہا کون ہے وہ؟ یہ کہہ کے وہ غائب ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے۔ اللہ والے تو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ والوں کو لگتا ہے اللہ شاید مجھ سے ناراض نہ ہو۔ سارا دن اگلا دن وہ پریشان رہے، روتے رہے، سجدے میں پڑے رہے۔ مریدین نے پوچھا، تعلق والوں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ آج تو واپسی ہے۔ فرمایا آج واپسی نہیں ہے۔ اگلے دن پھر تہجد کے وقت بیٹھے تھے، وہی 2 فرشتے آئے، وہی بات کی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا، کہا اللہ والو او اللہ کی نوری مخلوق یہ تو بتا دو وہ ایک بندہ کون ہے، اتنا بدبخت کون آدمی ہے؟ وہ میں تو نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں عبداللہ بن مبارک وہ تو نہیں ہے۔ کہا پھر وہ کون آدمی ہے؟ انہوں نے کہا تھوڑی دیر صبر کر، ابھی وہ تہجد کی اذان ہوگی، وہ اس دروازے سے داخل ہوگا، بیت اللہ کا طواف کرے گا، تہجد پڑھے گا، اس کی سفید داڑھی ہے، لمبی داڑھی ہے، اس کے کندھے کے اوپر چادر ہوگی تو اسے دیکھے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ تھوڑی دیر گزری، وہ آدمی آیا جو انہوں نے نشانیاں بتائی تھی، وہ آدمی آیا، اس نے بیت اللہ کا طواف کیا، اس نے کہا لبیک اللہم لبیک، آواز آئی لا لبیک لا لبیک، تیری کوئی حاضری قبول نہیں ہے، دفع ہو جا، میرا دروازہ چھوڑ کے چلا جا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ جملے سنے، یہ الفاظ سنے۔ مولانا حضرت عبداللہ ابن مبارک تشریف لے گئے، اس آدمی کے یوں کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے او اللہ والے یہ آواز سن رہا ہے، یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا عبداللہ ابن مبارک یہ آواز تو آج سن رہا ہے، مجھے 8 سال ہو چکے ہیں میں یہی آواز روزانہ سنتا ہوں۔ فرمایا اگر تو روزانہ یہ آواز سنتا ہے پھر تو یہ در چھوڑ کے چلا کیوں نہیں جاتا؟ وہ رونے لگا، رو کے کہنے لگا عبداللہ ابن مبارک دوسرا دروازہ تو بتا دے، یہ دروازہ میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ کہا پھر کب تک اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلائے گا؟ کہنے لگا جب تک اللہ مجھ سے راضی نہیں ہوگا، جب تک اللہ میری عبادت قبول نہیں کرے گا، اس وقت تک میں اللہ کا دروازہ نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرمایا اے اللہ کے بندے مجھے یہ تو بتا کہ تیرا گناہ کیا ہے، تو اس سے غلطی کیا ہو گئی ہے، تو اس سے اللہ کی ناراضگی کیا ہو گئی ہے؟ وہ کہنے لگا عبداللہ ابن مبارک مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے ایک دن غصے میں آ کر، جوانی کے نشے میں آ کر، جوانی کی طاقت کے نشے میں آ کر اپنی والدہ کے اوپر ہاتھ اٹھایا، اپنی والدہ کو تھپڑ مار دیا۔ اماں کو اتنی زور سے تھپڑ ماری ایک آنکھ باہر نکل آئی، اماں نے بد دعا کر دی۔ اس دن سے مجھے اللہ نے ہدایت دی، میں بیت اللہ شریف میں آیا، میں کہتا ہوں لبیک، آواز آتی ہے لا لبیک، میں کہتا ہوں لبیک، آواز آتی ہے لا لبیک، تیری حاضری قبول ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تیری اماں زندہ ہے یا فوت ہو گئی ہے؟ اس نے کہا میری اماں زندہ ہے۔ فرمایا جا کر اپنی اماں سے معافی کیوں نہیں مانگ لیتا؟ جا کر اپنی اماں سے معافی مانگ لے۔ یہ بھی یاد رکھنا اگر ماں فوت ہو جائے، ناراض ہو کر فوت ہوئی ہے، اس کی قبر کے اوپر جا کر معافی مانگ، ممکن ہے اللہ تجھے معاف کر دے۔ ہمارے انتہائی قریبی رشتہ دار مولانا، ان کی والدہ مجھے پتا تھا ان کی والدہ ان سے راضی نہیں تھی، اس کی والدہ کے ساتھ اچھا رویہ نہیں تھا، فوت ہو گئی والدہ۔ اس بندے کا ایکسیڈنٹ ہوا، دونوں ٹانگیں دو تین جگہ سے ٹوٹ گئیں، 3 سال پڑا رہا بستر کے اوپر۔ میں ملنے کے لیے گیا، رونے لگا، کہنے لگا مولانا میں کیا کروں، ڈاکٹری علاج کرتا ہوں پیپ ہو جاتی ہے، پھر کرتا ہوں پھر پیپ ہو جاتی ہے، سمجھ نہیں آتی کیا بات ہے۔ میں نے کہا میری بات مانے، اسی لنگڑے پن کے ساتھ گاڑی کے اوپر جا کر سٹریچر کے اوپر جانا پڑے تو جا کر اپنی اماں کی قبر کے اوپر معافی مانگ، تو اپنی اماں کی قبر پر معافی مانگے گا اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ وہ روتا تھا، کہتا تھا میری عمر 60 سال سے زیادہ ہو گئی ہے،
پتہ نہیں میں اب چل سکوں گا یا نہیں چل سکوں گا۔ بہرحال اس نے ہمت کر کے اپنی اماں کی قبر پر گیا، جا کر معافی مانگی۔ چند مہینوں کے اندر اللہ نے اسے شفا دی اور وہ چلنے پھرنے لگا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا، اس نے کہا اماں زندہ ہے؟ کہنے لگی کہاں ہے؟ کہا وہ بھی حج پہ آئی ہوئی ہے۔ کہاں ہے؟ کہا ایران کے لوگوں کے خیمے لگے ہوئے ہیں، فلاں رنگ کا خیمہ ہے، اس خیمے کے اندر جانا۔ ایک بوڑھی اماں قرآن کھول کے بیٹھی ہوگی، قرآن پڑھ رہی ہوگی، اس کی ایک آنکھ کے اوپر کپڑا ہوگا، وہ میری اماں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے عبد الرحمن ابن سیران کو پکڑا، اماں کے خیمے کے پاس لے گیا۔ میرے بھائی اس نے تو ہاتھ سے تھپڑ مار دیا۔ آج کے وہ نوجوان جو اپنی ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں، منہ بناتے ہیں، یہ بھی ماں باپ کو تھپڑ ہے۔ جو کہتے ہیں توڑا خرچہ میں اٹھانا، یہ بھی ماں باپ کا تھپڑ ہے، ماں باپ کو تھپڑ ہے۔ تو میرے بھائی اس سے بھی بچنا، اللہ کا واسطہ ہے، اگر ماں باپ ناراض ہو گئے اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، اللہ کا محبوب بھی ناراض ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک خیمے کے پاس گئے، کہنے لگے السلام علیکم۔ بوڑھی اماں نے وعلیکم السلام کہا اماں اپنے بیٹے سے ناراض کیوں ہے؟ اپنے بیٹے کو معاف کیوں نہیں کر دیتی؟ کہا میں اپنے بیٹے کو کیسے معاف کروں؟ اس نے مجھے تھپڑ مارا، میں نے اللہ کی دربار میں ہاتھ پھیلا دیے، میں نے کہا اللہ ایسی اولاد دی، اولاد جو مجھے تھپڑ مارتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اماں تو اس کو معاف کر دے۔ فرمایا میرا بیٹا خود کیوں نہیں آتا؟ وہ بیٹا خود آ گیا، آگے کیا۔ پہلے تو ماں ناراض ہوئی، جب حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا اماں اگر تو ناراض ہے اللہ بھی ناراض ہے، اللہ کا نبی بھی ناراض ہے، دنیا کے اندر بھی اسے سزا ملے گی، آخرت میں بھی جہنم کی سزا ملے گی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ ماں نے سینے سے لگایا، ماں نے دیکھا بیٹے کا ایک ہاتھ نہیں ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا اماں جب سے تجھے تھپڑ مارا ہے، جب مجھے ہوش آیا اللہ نے ہدایت دی، میں نے یہاں پر ٹوکا رکھا، اپنے ہاتھ کو کاٹ کے پھینک دیا کہ جو ہاتھ ماں کے اوپر اٹھا وہ ہاتھ میرے قریب نہیں رہ سکتا، میرے جسم میں نہیں رہ سکتا۔ اماں نے کہا جا بیٹا میں نے معاف کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے بھی سنا، آواز آئی کہ اگر ایک ماں اتنی رحم دل ہو سکتی ہے تو ایک بندے کے اوپر کئی ہزار گنا زیادہ ماں سے رحم کرنے والا اللہ پھر معاف کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ نے فرمایا عبد الرحمن جا میں نے تجھے معاف بھی کیا، تیرے 8 سال کے حج عمرے اور عبادتیں بھی قبول کر لی ہیں۔